بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناول انگنا پھول کھلیں گے قسط نمبر 8۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ رابعہ نے انہیں گھر آتے دیکھ لیا تھا، جلدی سے فالسے کا شربت بنا لائی۔ اسے بالکل بھی خبر نہ تھی کہ وہ کہاں سے آئی ہیں۔ پھپھو شربت لے لیں، آج گرمی بھی تو بہت ہے۔ آصفہ نے جس نگاہ سے رابعہ کو دیکھا وہ سہم ہی گئی، مگر آصفہ جب بولی تو لہجہ نارمل ہی تھا۔ رکھ دو۔ رابعہ نے جگ گلاس رکھا اور خاموشی سے چلی گئی۔ عاطفہ نے اسے جاتے دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو، یہ ہاتھ تمہارے سامنے جوڑے تھے بھتیجی، اب انہی سے تمہارا گلا دباؤں گی۔ تم نے سچ ہی کہا تھا پھوپھی بھتیجی ایک ذات۔ ان کا دماغ بڑی تیزی سے اکھاڑ پچھاڑ کرنے لگا۔ تمہاری جرأت کو سلام ہے، ورنہ تمہاری پھپھو کو دیکھ کر ہی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ عبید ابھی ابھی نہا کر نکلا تھا، طبیعت بھی بہتر تھی، اس لیے لہجہ تر و تازہ اور چہرے پر بشاشت تھی۔ جو ڈر گیا وہ مر گیا، میں تو ویسے بھی عادی ہو گئی ہوں۔ ثانیہ نے گہری سانس کھینچی۔ وہ اتنی لاپرواہ تو نہیں تھی کہ گھر کا ماحول اس پر بھی اثر انداز ہوتا تھا۔ ابا گھر نہ آتے، دادی اٹو انٹی لیے پڑی رہتی۔ رابعہ کی طرف ابھی تک تو راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ پھپھو چپ سادے بیٹھی تھی۔ لگتا ہے ان کی سمجھ میں میری بات آ گئی ہے، ثانیہ نے دل میں سوچا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ مٹھائی لینے جا رہا ہوں۔ مٹھائی کس لیے؟ ثانیہ نے روانی میں ہی پوچھا۔ تمہاری پھپھو کے گھر بھجوانی ہے، اپنی اور تمہاری منگنی کی۔ وہ مائل بے شرارت ہوا۔ ثانیہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ جانے من، آج میرے گھر والے تمہارے گھر رشتہ لے کر آ رہے ہیں، تاکہ تمہاری پھپھو کے چکر ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکیں۔ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں، بندے نے کوئی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ ثانیہ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ کیا تیاری؟ نہ تم اجنبی ہو نہ تمہارا گھر۔ وہاں اطمینان ہی اطمینان تھا، سکون ہی سکون۔ ویسے بھی آج اتوار ہے، تم وسیم بھی آیا ہوگا، وہ جو ہمارے درمیان ایک کھٹ پٹ ہو گئی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میرے پاس اگر مگر کا ٹائم نہیں ہے، بہت کام ہے۔ اس نے کال کاٹنا چاہی۔ اچھا سنو، بادام والی برفی ضرور لانا، تمہاری پھپھو کے لیے، ابا کے لیے، انہیں پسند ہے۔ کیا پتہ اسی طرح ان کا دل موم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سنو تم آ رہے ہو، مجھے آنا چاہیے۔ ہرش بھی کوئی نہیں؟ ہاں ہرش تو کوئی نہیں، عبید نے کچھ سوچا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی۔ وہ خوش ہو گئی۔ اتنی بے تابی؟ عبید نے چھیڑا۔ تمہیں نہیں ہے کیا؟ مجھے تو بہت ہے، نہ جانے کب شام ہوگی، کب مراد بھر آئے گی، کب۔ اچھا بس مجھے تیاری کرنی ہے۔ ثانیہ نے ہنستے ہنستے کال کاٹ دی۔ اس کے لہجے کی خوشی عبید کے دل کو شاد کر گئی۔ بہت جلد اس ماحول سے نکال لوں گا، پھر دنیا کا کوئی غم تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے ثانیہ۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا۔ باہر آسیہ آوازیں دے رہی تھی۔ عبید باہر آ گیا۔ عبید کب مٹھائی لے کر آؤ گے؟ کب ہم لوگ جائیں گے؟ عبید نے حیرت سے سامنے پھیلے ساز و سامان کو دیکھا۔ کپڑے، جیولری، جوتے اور نہ جانے کیا کیا، سب سلیقے سے پیک تھا۔ دونوں ارم اور آسیہ صبح سے بازار گئی تھیں۔ ناپ کا تو مسئلہ ہی نہ تھا، پسند ناپسند کا بھی بخوبی اندازہ ناپ ارم اور ثانیہ کا ایک ہی تھا، سو ہر چیز اعلیٰ اور ثانیہ کی پسند کے عین مطابق۔ امی اتنا اہتمام، شادی کے لیے جا رہی ہیں؟ چوڑیوں کو ترتیب سے رکھتی ارم نے مسکرا کر بھائی کو دیکھا۔ شادی پر تو اس سے کہیں زیادہ اہتمام ہوگا۔ ہاں اللہ وہ وقت تو لائے، آسیہ مسکرائی۔ یہ سب تو ثانیہ کے لیے ہے، میں نہیں چاہتی اس کے دل میں کوئی ہلکا سا خیال بھی آئے۔ ہاں بھئی، جب اسے بہو مان ہی لیا ہے تو پھر اس رشتے پر ذرا سی خراش، ذرا سی شکن بھی نہیں آنی چاہیے۔ توفیق صاحب بھی تیار ہو کر آ گئے۔ عبید کے دل میں طمانینت کا احساس مزید گہرا ہو گیا۔ عبید دیکھو کیسی ہے؟ ارم انگوٹھی لے کر پاس آ گئی۔ تم نے پسند کی ہے تو اچھی ہی ہوگی۔ اس نے ارم کے سر پر چپت لگائی۔ ویسے رنگ تو میرے پاس تھی۔ ایسے کہتے ہوئے عبید کے لہجے میں ہلکی سی جھجک آئی۔ وہ تم رونمائی پر دے دینا، یہ تو میں لائی ہوں نا اپنی بہو کے لیے۔ آسیہ نے چھیڑا۔ میں مٹھائی لے آتا ہوں۔ عبید مسکراہٹ دباتا باہر نکل گیا۔ آسیہ نے گہری سانس لی۔ آپ کے ماتھے کی شکن وہاں نظر نہیں آنی چاہیے، توفیق صاحب نے دیکھ لیا تھا۔ نہیں آئے گی، لیکن انسان ہوں، روبوٹ تو نہیں، دل میں خلش تو ہے نا۔ اپنے دل کی جانے دو آسیہ، بس بیٹے کے دل کی فکر کرو۔ توفیق صاحب کے لہجے میں بھی تھکن سی اتر گئی۔ ارم نے باری باری دونوں کو چہرہ دیکھا۔ امی ابو بس کریں نا، ہم نے فیصلہ کیا تھا، اب اداس نہیں ہونا۔ اداس تو نہیں ہے بیٹا۔ دونوں نے اپنے تاثرات بدلے۔ ارم کو ہنسی آ گئی۔
آصفہ کے پاس کوثر بیٹھی تھی۔ ان کے میکے کی سہیلی اکثر ہی چلی آتی۔ آج شربت آصفہ نے بنایا تھا۔ بہو کہاں ہے؟ گھر سونا سونا تھا اور کام آصفہ کر رہی تھی۔ آصفہ کے جواب دینے سے پہلے ہی انہیں یاد آ گیا۔ اچھا میکے گئی ہوگی، آخر بہن کا رشتہ ہونے جا رہا ہے۔ آصفہ بری طرح چونکی۔ تم کیوں نہیں گئی؟ اکلوتی پھپھو ہو، کس کا رشتہ؟ ثانیہ کا۔ وہ ملی تھی ارم اور آسیہ بازار سے لدی پھندی جا رہی تھی، کہنے لگی عبید کا رشتہ کرنے جا رہی ہوں۔ آثار تو منگنی کے لگ رہے تھے۔ حیرت ہے تمہیں نہیں پتہ؟ بات کرتے کرتے کوثر کو اچانک دھیان آیا کہ میکے گھر کی تقریب اور آصفہ کے بغیر یہ ممکن ہی کہاں تھا۔ آصفہ بت بنی بیٹھی تھی، نہ ہوں نہ ہاں۔ لیکن آصفہ تم نے کیوں نہ فرخ کے لیے بھائی سے رشتہ مانگا؟ پہلا حق تو تمہارا ہی تھا نا؟ کوثر کو اندازہ بھی نہ تھا کہ اس نے نادانستگی میں آصفہ کی دبتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ فرخ کی۔ دروازے پر کھڑے فرخ کو دیکھ کر آصفہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ فرخ کا رنگ بے یقینی سے اڑا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے مڑا۔ آصفہ اتنی ہی تیزی سے کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ اتنا سب بول کر پیاس تو لگنا ہی تھی۔ کوثر نے شربت کا گلاس اٹھایا۔ ارے پی لیا شربت تو اب جاؤ بھی، یا میرے ہی کان کھاتی جاؤ گی؟ وہ یوں بگڑ کر بولی کہ کوثر نے گلاس پٹکا اور کھڑی ہو گئی۔ نہیں تو نہ سہی، صاف کہو کہ بھائی نے رشتہ ہی نہیں دیا۔ ہاں نہیں دیا تو کیا اب تمہارے گھر رشتہ لے کر جاؤں؟ آصفہ بگڑ کر بولی۔ ہاں ہم تو جیسے راہ ہی دیکھ رہے ہیں، لو بیٹھے بیٹھے دماغ ہی خراب کر دیا۔ وہ بکتی جگتی چلی گئی، اور دماغ تو خراب ہوا تو فرخ تھا، جس نے کمرے کی کوئی چیز سلامت نہ چھوڑی تھی۔ اس طرح مت کرو فرخ، اپنا ہی نقصان کرو گے، کسی کا کیا جائے گا؟ آصفہ منتیں کر کے تھک گئی۔ سہیل بھی گھر پر نہ تھا۔ وہ رابعہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، جس کی طبیعت کئی دنوں سے گری گری سی تھی۔ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک کو دیکھ لوں گا، کوئی بھی مجھ سے ثانیہ کو چھین نہیں سکتا۔ میں کیا کروں؟ میں دوسری بار اپنے بھائی اور اماں کے سامنے جھولی پہ لا کر آئی ہوں۔ اپنا دوپٹہ تک پیروں میں رکھ دیا تھا۔ اور کیا کروں؟ آصفہ رو پڑی۔ اس سے زیادہ اولاد نے کیا مجبور کرنا تھا؟ ماموں اور نانی انہوں نے کچھ نہیں کہا؟ ان کی کون سنتا ہے؟ اب تم نے کہنا ہے ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ ثانیہ کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ وہ ساکت سا ماں کو دیکھنے لگا۔ ان کے آنسو اور لہجہ آج جھوٹ نہ بولتا تھا۔ ثانیہ کی مرضی نہیں ہے، تبھی عبید کا رشتہ قبول کر لیا۔ وہ تو میں ہونے نہیں دوں گا۔ ان کی غلط فہمی ہے۔ اس نے لپک کر دراز کھولی۔ دراز خالی تھی۔ یہاں میں نے۔ وہ دوسری درازیں کھولنے لگا۔ اب نہیں ہے۔ فرخ تیورا کر پڑا۔ امی میری پستول واپس کریں۔ کیا کرو گے؟ ثانیہ کو مارو گے یا عبید کو؟ تب کیا ہوگا؟ جیل جا کر اپنی ہی زندگی برباد کرو گے؟ انہوں نے آئینہ دکھایا۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ مجھے ثانیہ چاہیے، اس کی مرضی سے یا مرضی کے بغیر۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ بھی مجھے چاہتی ہے یا نہیں۔ اولاد بے بس کر دیتی ہے، اتنا بے بس کہ انسان سے غلط فیصلے کروا لیتی ہے، جیسا اس دن آصفہ نے کیا۔ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا، مگر اس طرح نہیں جس طرح تم چاہتے ہو۔ فرخ نے ٹھٹک کر ماں کو دیکھا۔ انہوں نے بازو پکڑ کر بٹھا لیا۔ لیکن ایک وعدہ کرنا ہوگا، قسم کھانی ہوگی۔ مجھے سب کچھ قبول ہے، میں تمہاری شادی ثانیہ سے کر دوں گی، مگر اس کے بعد تم دوسری شادی بھی کرو گے میری مرضی سے۔ فرخ نے سٹپٹا کر ماں کو دیکھا۔ اب نہ محبت رہی تھی نہ رشتہ، رہا تو بس انتقام کا جذبہ، غصہ اور اشتعال۔ مجھے منظور ہے۔ چھوٹا سا ریسٹورینٹ تھا، مگر خوبصورت، نیم خوابیدہ ماحول، ہلکے سروں میں بجتی موسیقی۔ سہیل اکثر گھر میں ماں سے چوری باہر لا کر کچھ نہ کچھ کھلا ہی دیتا تھا، مگر آج پہلی بار یہاں لایا تھا۔ رابعہ کے بوجھل اعصاب خوشی سے پرسکون ہونے لگے۔ اس کے وجود میں دو جانیں سانس لے رہی تھیں۔ وہ دو بیٹیوں کی ماں بننے والی تھی۔ ڈاکٹر نے جب خوشخبری سنائی تو سہیل جیسے خوشی سے جھوم اٹھا، اور رابعہ کو لگا کہ اس کا سفر کٹ گیا، آسان ہو گیا۔ اس نے جتنے کشٹ اٹھانے تھے اٹھا لیے۔ وہ جس سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، وہاں بیٹیوں کی ماں ہونا کتنا بڑا اعزاز تھا۔ وہ اپنے سسرال ملکہ بننے والی تھی، وہ حیثیت پانے والی تھی جسے آصفہ بھی چیلنج نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن ہمیں پہلے تو کسی نے نہیں بتایا۔ سہیل اب بھی بے یقین تھا۔ رابعہ مسکرا کر چپ ہو رہی۔ اس سے پہلے تو محلے کی دائیوں سے ہی چیک اپ ہوتا رہا تھا، آج پہلی بار کسی ڈھنگ کے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ پھپھو کا کال کر کے بتا دیں، خوش ہو جائیں گی۔ گھر جا کر بتائیں گے آمنے سامنے۔ وہ آنے والے لمحوں کا سوچ کر ہی مسرور تھا۔
تبھی ثانیہ کی کال آنے لگی۔ کیا کھاؤ گی؟ جو دل چاہے منگوا لیں۔ ہرگز نہیں، جو تمہارا دل ہے۔ ثانیہ کی کال ہے۔ رابعہ نے موبائل ہاتھ میں لے لیا۔ اس کو بھی ابھی کچھ مت بتانا، پہلے اماں کو بتائیں گے۔ سہیل کے ٹوکنے پر رابعہ نے اس بات میں سر ہلا کر کال لے لی۔ رابعہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا پہنوں؟ ثانیہ کو بغیر سیاق و سباق کے بات کرنے کی عادت تھی۔ کہیں جانا ہے؟ نہیں۔ کسی نے آنا ہے؟ ثانیہ کے لہجے کی چہکاہٹ۔ رابعہ چونکی، تبھی اس نے جوش میں بتایا، عائد کے گھر والے میرا رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ رابعہ نے سامنے بیٹھے سہیل کو دیکھا جو مینیو کارڈ دیکھ رہا تھا۔ رابعہ تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، اماں نے کہا ہے۔ رابعہ کے دل و دماغ نے جوڑ توڑ شروع کیا۔ پھر اس نے گہری سانس بھری۔ ثانیہ، میں نہیں آ سکتی۔ مطلب تمہیں اپنے سسرال والے مجھ سے زیادہ عزیز ہیں؟ ثانیہ ناراض ہونے لگی۔ ابا اور دادی کا منہ پہلے ہی پھولا ہوا تھا۔ نادرہ اور وسیم ہی تھے جو انتظامات میں لگے تھے۔ اسے بہن کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بات نہیں ہے، لیکن مناسب نہیں لگتا۔ رابعہ تم بھول رہی ہو، میں تمہاری بہن ہوں۔ تم اپنے بیہودہ سسرال کے لیے، تمہاری خوشیوں کے لیے دعا گو ہوں۔ رابعہ نے تحمل سے بات کاٹی، لیکن پھپھو کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی۔ سہیل نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سسرال کی جوتیاں کھا کھا کر فیصلہ کرنا ہی بھول گئی ہو؟ ثانیہ بگڑ گئی۔ رابعہ نے خاموشی سے کال کاٹ دی۔ کیا ہوا؟ ثانیہ کا رشتہ طے ہو رہا ہے، رابعہ نے اداسی سے بتایا۔ تم نے اس نے اپنی منمانی کر ہی لی؟ تو اس نے اپنی منمانی کر ہی لی۔ سہیل کے لہجے میں طنز در آیا۔ رابعہ خاموشی رہی۔ اس کی خاموشی کو سہیل نے پوری طرح محسوس کیا۔ تم جانا چاہتی ہو؟ آپ نے میرا جواب سن تو لیا ہے۔ دل تو کرتا ہوگا میکا چھوٹ جائے گا۔ رابعہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی در آئی۔ میکا کبھی نہیں چھوٹتا۔ آج ناراض ہوں گے، کل پھر گلے لگا لیں گے، مگر سسرال، وہ قربانیوں سے اپنا بنتا ہے۔ میں، میری اولاد، آپ اور آپ کے گھر والے اب ایک فیملی ہیں۔ میں آپ لوگوں سے الگ نہیں ہوں۔ آپ لوگوں کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس کا مدھم دل میں اترتا دکھی سا لہجہ۔ سہیل متاثر سا ہو گیا۔ بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ بس اتنا یقین دلا دیں، کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہیں گے، کبھی دکھ نہیں دیں گے۔ کوئی اتنی پیاری بیوی کو کیسے دکھ دے سکتا ہے؟ میں بہت خوش نصیب ہوں رابعہ۔ ویٹر ان کے سر پر کھڑا ہوا تو سہیل نے اسے آرڈر لکھوانا شروع کر دیا۔ رابعہ نے افسردگی سے سامنے بیٹھے شوہر کو دیکھا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں، آج اگر میں پھپھو کے بغیر چلی گئی تو پھر ساری زندگی گھر میں جگہ نہیں ملے گی۔ مجھے اپنے گھر اور ہونے والی اولاد کے لیے صبر کی یہ سیل اپنے سینے پر دھرنی ہوگی، کیونکہ خون کے رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے، مگر کاغذ پر لکھا میرا اور تمہارا رشتہ بہت آسانی سے مٹ جائے گا۔ دادی کا استری شدہ جوڑا پاس پڑا تھا اور وہ پسینے میں بھیگی اٹوٹی لیے بیٹھی تھی۔ دادی، خدا کا واسطہ ہے کپڑے بدل لیں۔ ثانیہ نے جھنجھلا کر منت کی۔ دادی کو اس گھر میں کتنے استری شدہ جوڑے ملتے رہے ہیں، انہیں سب خبر ہے۔ دادی جل بھون کر بولی۔ دادی، کبھی تو ہماری خوشی میں خوش ہو جایا کریں۔ وہ دبے دبے لہجے میں چلا اٹھی۔ خوش تھیں، سوچا تھا فرح کو بھی سمجھا لوں گی اور آصفہ کو بھی، پر اس بار جو بے عزتی تم نے میری بیٹی کی کی ہے وہ میں دل سے نہیں نکال سکتی، انہوں نے گلوگیر لہجے میں شکوہ کیا۔ ہاں تو مت کیا کریں بے عزتی کروانے والے کام۔ ثانیہ نے دانت پیسے۔ عقب سے وسیم آ گیا۔ ثانیہ، تم اندر آ جاؤ۔ ثانیہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ وہی تو اس وقت سب سے بڑی سپورٹ تھا۔ نادرہ سے کہا، بس گھر کی صفائی ستھرائی پر زور دیں، کھانا وانا باہر سے منگوا لوں گا۔ دادی کو بھی باہوں میں لے کر کپڑے بدلنے پر آمادہ کر لیا۔ ہاں ٹھیک ہے، بدل لوں گی، کنگھی چوٹی بھی کر لوں گی، پہلے اپنے باپ کو منا کر تو لے آؤ۔ وسیم گہری سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ سنا تھا شریکیں ناراض ہوتے ہیں رشتے ناطے شادی بیاہ پر، یہاں گھر پہ ہی شریکہ بن گیا ہے۔ ثانیہ کمرے میں آئی تو موبائل پر آئے فرح کے میسیج نے مزید موڈ خراب کر دیا۔ تم صرف میری ہو، کسی اور کی ہو جاؤ گی سوچنا بھی مت۔ اف، مصیبت ہی گلے پڑ گئی۔ ثانیہ جھنجھلا گئی، پھر سوچ سمجھ کر تحمل سے میسیج کیا، دیکھو فرح، یہ رشتہ میرے گھر والوں کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور رشتے وہی اچھے ہوتے ہیں جن میں گھر والوں کی خوشی اور مرضی شامل ہو۔ تم بھی مجھے بھول جاؤ اور پھپھو کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لو، خوش رہو گے۔ اس نے میسیج کر کے موبائل ایک طرف ڈال دیا۔ اب وہ سکون سے تیار ہونا چاہتی تھی۔ ابا، خدا کے لیے بس کریں، جو کچھ ہو رہا ہے خوشی خوشی ہونے دیں۔ یقین کریں، عبید فرح سے کہیں زیادہ اچھا ہے۔ وسیم نے گمشدہ ابا کو ڈھونڈ ہی لیا، جو ظہیر صاحب کی بیٹھک میں بیٹھے آہیں بھر رہے تھے۔
ان کے وہی شکوے تھے، میری بہن چھوٹ جائے گی۔ ثانیہ نے اگر کسی ایسے ویسے کو پسند کیا ہوتا تو میں ساتھ دیتا، اور ثانیہ کی شادی فرق سے ہو جاتی تو آپ کی بہن ویسے ہی چھوٹ جانی تھی۔ ثانیہ پھپھو کے ساتھ گزارا کر ہی نہیں سکتی۔ کیا حقیقت شناسی تھی؟ رابعہ نہیں کر رہی؟ رابعہ بہت صابر ہے، ورنہ آپ بھی جانتے ہیں جو کچھ اس گھر میں ہوتا رہا ہے وہ چھوٹی باتیں نہیں تھیں۔ لمحے کو شبیر کی بولتی بند ہوئی، جیسے انہوں نے اپنے غصے میں کور کیا اور وسیم کو نہ جانے کیا کیا سنا دیا۔ وسیم مایوس سا ہو گیا۔ ٹھیک ہے ابا، جیسے آپ کی مرضی۔ میں نے پہلا باپ دیکھا ہے جسے اولاد سے زیادہ بہن پیاری ہے۔ وہ لوگ آ رہے ہیں، دل چاہے تو آ کر مل لیجیے گا، ورنہ میں تو بھائی ہونے کی حیثیت سے رشتہ پکا کر رہا ہوں۔ میری بلا سے نقاب بھی پڑھوا دو۔ وسیم بے حد مایوس ہو کر واپس آیا تھا۔ شکر ہوا کہ دادی نہا کر تیار ہو گئی تھیں۔ دادی اب آپ ہی اس گھر کی بڑی ہیں، وسیم نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر جس طرح کہا، دادی نے سچ میں دل بڑا کر لیا۔ ثانیہ نے تیار ہو کر آئینے میں خود کو دیکھا تو خود پہ پیار آ گیا۔ اس نے وہی فراق پہنا تھا جو عبید نے اسے دلایا تھا، ہلکی پھلکی جولری کے ساتھ ہلکا پھلکا میک اپ۔ سپر لگ رہی ہو، کسی نے گویا کان میں سرگوشی کی۔ وہ شرما گئی۔ اوہ ہو، اتنی تیاری! اچانک ہی ایرم وارد ہو گئی۔ ثانیہ سٹ پٹا گئی۔ کوئی نہیں، اس سے زیادہ تو میں کالج فنکشن میں تیار ہو جاتی ہوں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں دیکھنے آئی تھی کہ مستقبل کی بھابھی صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں۔ ایرم نے شرارت سے آنکھ ماری۔ ہونے والی نند کا انتظار؟ وہ بھی مائل پہ شرارت ہوئی۔ بدتمیز، سہیلی نہیں کہہ سکتی؟ تم نے خود ہی رشتہ بدلا ہے۔ ثانیہ نے بیڈ پر بڑا دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر ڈالا۔ ایرم اس کا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ سنو، عبید بھی آیا ہے؟ ثانیہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، تمہیں انگوٹھی پہنانے۔ وہ تو مجھے پہنا بھی چکا ہے۔ ثانیہ مسکرائی۔ اکیلے میں پہنائی جانے والی رنگ کی کوئی اہمیت نہیں، اہمیت تو آج پہنائی جانے والی رنگ کی ہوگی جو اعلان ہوگا تمہارے اور عبید کے رشتے کا۔ دوپٹے کو پن لگا کر سیٹ کرتی وہ نرمی سے سمجھاتی گئی۔ اہمیت تو دلوں میں موجود محبت کی ہوتی ہے، باقی تو فارمیلٹیز ہیں۔ ثانیہ نے حسب عادت اعتراض کیا۔ کیا کریں، ان فارمیلٹیز کے بغیر محبت حلال بھی نہیں ہوتی۔ ایرم نے اس کے میک اپ کا جائزہ لیا۔ تم میرے اور عبید کے رشتے کو حرام کہہ رہی ہو؟ ثانیہ کو دھچکا لگا۔ یہ میں نہیں، میرا رب کہتا ہے، مگر تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ ہم اس لیے تو آئے ہیں تمہارے اور عبید کے رشتے کو ایک معتبر حوالہ دینے، تاکہ تم دنیا کے سامنے سر اٹھا کر چل سکو۔ اندر آتا وسیم مسکرا دیا۔ دروازہ کھلا تھا تو وہ سیدھا چلا آیا۔ سنا تھا خوبصورت لوگ باتیں خوبصورت نہیں کرتے، مگر یہاں تو بالکل الٹ ہے۔ ایرم سٹ پٹا گئی۔ ثانیہ مسکرا دی۔ انڈائریکٹلی تمہیں خوبصورت کہہ رہے ہیں۔ میں تمہیں لینے آئی تھی۔ ایرم نے گھبرا کر بات بدلی۔ میں بھی اس لیے آیا ہوں۔ ایرم نے کچھ ناگواری سے دیکھا۔ مطلب تم لوگوں کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو سب لوگ بلا رہے ہیں تاکہ رسم کی جا سکے۔ ہم آ رہے ہیں بھائی، ثانیہ نے کہا تو وہ مسکراہٹ دباتا وہاں سے چلا گیا۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ ثانیہ نے شرارت سے پوچھا۔ کچھ نہیں چل رہا، چلو۔ ایرم نے جھنجھلا کر اس کا بازو پکڑا۔ اس طرح تو مت پکڑو، جیسے میں دلہن ہوں۔ ہونے والی تو ہو، ایرم نے چھیڑا۔ ابھی تک نہیں آئے؟ آصف کی نظریں بار بار بیرونی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ بے چینی حد سے سوا تھی۔ بہانہ بنا کر میکے گئی ہوگی اور وہ بے وقوف چلا بھی گیا ہوگا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اس گھر سے بھائی کے رشتے کا انکار ہوا ہے، ماں کی بے عزتی ہوئی ہے۔ وہ برآمدے میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی کلس رہی تھی، تبھی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ پھر دروازہ کھلا۔ بیٹے نے بہو کے لیے دروازہ وا کیا۔ پہلے وہ مہارانی اندر داخل ہوئی، پھر بیٹا کسی خادم کی طرح ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ پکڑے ہنستے مسکراتے۔ اماں، آپ یہاں گرمی میں کیوں بیٹھی ہیں؟ سہیل نے بے حد حیرت سے چھت پر لگے پنکھے کو دیکھا جو کچھ دنوں سے خراب ہی تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ سہیل نے مسکرا کر رابعہ کو دیکھا۔ وہ کیا کراچی میں رہتی تھی جو پورا دن ہی لگ گیا؟ اماں، رش تھا۔ اچھا چھوڑیں، پہلے منہ میٹھا کریں۔ سہیل نے جلدی سے ڈبہ کھول کر ماں کے سامنے کیا۔ آسماں نے سلگتی آنکھوں سے بیٹے کو دیکھا۔ اس کی بےغیرتی پر لعنت بھیجتے ڈبے کو ہاتھ مارا، جو الٹا اور سارے برآمدے میں مٹھائی پھیل گئی۔ دونوں اپنی جگہ پتھر ہو گئے۔ بےغیرت! ثانیہ کی منگنی کی مٹھائی لے کر آئے ہو؟ پھپھو، ہم لوگ تو وہاں گئے بھی نہیں۔ رابعہ رونے والی ہو گئی۔ مجھے پاگل بناؤ گے؟ وہ تیورا کر کھڑی ہوئی۔ رابعہ نے زیادہ سہیل کو رگیدا۔ اماں، خدا کا واسطہ ہے، کبھی پوری بات نہ سننا، فیصلہ سنا دینا۔ سہیل طعنے سن کر جھنجلا گیا۔
فیصلہ تو یہی ہے کہ یہ اب اس گھر میں نہیں رہے گی۔ انہوں نے رابعہ کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے بے حد راونت سے کہا۔ یہاں نہیں رہے گی تو کہاں جائے گی؟ سہیل کو غصہ، ہر روز نیا تماشا۔ ابھی بتاتی ہوں۔ آصفہ نے رابعہ کا بازو کھینچا اور بیرونی دروازے تک لے گئی۔ اماں کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو یا پاگل ہو گئی ہیں؟ سہیل نے روکنا چاہا۔ پھپھو میرا قصور کیا ہے؟ رابعہ نے دہائی دی۔ آصفہ نے دروازہ کھول کر رابعہ کو باہر دھکیلا، دروازے کو کنڈی لگا دی۔ سب اتنا غیر متوقع تھا کہ سہیل شاکڈ رہ گیا۔ آصفہ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میرا جوان بیٹا خودکشی کرنے والا تھا۔ میں نے اس دو چٹانک کی لڑکی کے سامنے ہاتھ جوڑے، اپنی عزت بھائی کے قدموں میں رکھ دی، مگر کسی کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ اس سب میں رابعہ کا کیا قصور ہے؟ کسی کا قصور ہو یا نہ ہو، اب اس گھر میں دونوں آئیں گی یا ایک بھی نہیں۔ اتنی بلند آواز ضرور تھی کہ چیختی چلاتی بند دروازے ٹاپ کر رابعہ کی اسماعیل سے ٹکرا گئی، وہ جو دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹنے والی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پہلو میں گر گئے۔ اس بات کا فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا، دروازہ کھولیں، وہ باہر دھوپ میں کھڑی ہے۔ سہیل چلایا، یہ دروازہ میری مرضی کے بغیر کھلا تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ آصفہ اس سے بھی اونچا چلائیں، اماں ماں کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ایک دھکے سے ہٹا دیتا، ماں بری لگ رہی ہے تو آ کر گلا دبا دے۔ رابعہ نے بے بسی سے بند دروازے کو دیکھا، پھر گردن موڑ کر سنسان گلی کو اندر سے آتی آوازیں بتاتی تھیں کہ وہ اس کے لیے ماں سے لڑ رہا تھا، مگر ماں بھی آصفہ تھی جس نے کبھی ہار ماننا نہیں سیکھا تھا۔ تحقیر اور توہین کے احساس سے رابعہ کا چہرہ جلنے لگا۔ اس نے اپنے وجود میں دھڑکتے دو دلوں کی دھڑکن کو ہاتھ رکھ کر محسوس کیا۔ کیا اسے دستک دینی چاہیے؟ اندر ایک ماں تھی تو باہر بھی ایک ماں ہی کھڑی تھی۔ کیا اتنی بے عزتی کے بعد اسے یہاں کھڑے ہو کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنا چاہیے؟ رابعہ نے گردن موڑ کر ایک بار پھر سنسان اور طویل گلی کو دیکھا۔ خوشگوار ماحول تھا۔ وسیم نے دادی کو اور نادرہ نے سب سنبھال لیا تھا۔ اس سے بھی زیادہ اچھی بات وہاں شبیر احمد کی موجودگی تھی۔ کچھ بھی تھا، کیا ذہن میں آیا، کیا سوچا، لیکن مہمانوں کی آمد سے پہلے وہ گھر آ گئے تھے۔ ان کی محسوس ہوتی غیر معمولی خاموشی کو سب نے بردباری سے نظر انداز کیا۔ البتہ دادی پر ثانیہ کو بے اختیار ہی پیار آیا، جو بڑی بزرگ کی طرح سب کچھ خوش دلی سے سنبھال رہی تھی۔ وسیم نے عبید کو گلے لگا کر گزشتہ رویے پر معذرت کی تھی، حالانکہ وہ حق بے جانی بھی تھا۔ تبھی ارم ثانیہ کو لے کر آ گئی۔ عبید نے اپنی پرشوق نگاہوں کو سنبھالا جو بار بار اس پری روح کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ یہ محبت کے ملنے کا اعجاز تھا کہ وہ حسین نہیں، حسین تر لگ رہی تھی۔ آسیہ نے پیار سے گلے لگا کر ماتھا چوما۔ توفیق صاحب نے کھڑے ہو کر سر پر ہاتھ رکھا۔ نادرہ کے دل میں سکون اتر آیا تو آنکھوں میں نمی۔ کاش میری رابعہ! ہر انسان اپنی بیٹی کے لیے یہی قدردانی اور پذیرائی ہی تو چاہتا ہے۔ اجازت ہو تو عبید گھونٹھی پہنا دے۔ آسیہ نے دادی کا گھٹنا چھو کر اجازت مانگی، جو خوش دلی سے دے دی گئی۔ شبیر نے بس بے دلی سے سر ہلایا تھا۔ بس ہاں، نیک کام میں دیر کیوں؟ نادرہ نے کہا تو آسیہ نے عبید کو اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر ثانیہ کے پہلو میں آ بیٹھا۔ کوئی بہت ہی انمول لمحہ تھا جب ثانیہ نے اپنا ہاتھ عبید کے ہاتھ میں دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ انگوٹھی پہناتا، لڑکھڑاتی ہوئی رابعہ نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا۔ سب کے سب حد تک متحیر سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ لڑکھڑاتی تو وسیم نے اسے تھام کر کرسی پر بٹھایا۔ رابعہ کیا ہوا؟ اس طرح کیوں آئی ہو؟ ماں کا دل ہول گیا۔ رابعہ کیا ہوا؟ شبیر حواس باختہ ہوئے۔ ارم نے جلدی سے جوس کا گلاس اٹھا کر رابعہ کے لبوں سے لگایا۔ اس نے 2 گھونٹ لے کر ہٹا دیا۔ ابا پھپھو نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ ہائے میں مر گئی! کیوں نکالا ہے؟ دادی نے اپنا کلیجہ تھاما۔ رابعہ کی گھومتی نگاہ سامنے بیٹھے عبید پر رکی۔ ثانیہ کا ہاتھ اور انگوٹھی ابھی تک عبید کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں دونوں آئیں گی یا ایک بھی نہیں۔ اس کی سرسراتی آواز نے سب کو سن کر دیا تھا۔